بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ مالک کائنات نے انسان پہ زکوٰۃ فرض کی ہے، اس انسان پہ جو صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کس شخص کو کہا جاتا ہے؟ جو 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو یا 7.5 تولے سونے کا مالک ہو۔ اگر سونا اور چاندی نہیں لیکن اتنے پیسے ہیں کہ ان پیسوں سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے یا 7.5 تولے سونا خریدا جا سکتا ہے، ایسے شخص کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل میں سے 3 چیزوں کی زکوٰۃ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 مکان، نمبر 2 دکان، نمبر 3 گاڑی۔ انسان صاحب نصاب ہے، اب اس کے پاس مکان بھی ہے، دکان بھی ہے اور گاڑی بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دکان پہ کس طرح زکوٰۃ ہے، مکان پہ کس طرح زکوٰۃ ہے اور گاڑی پہ کس طرح زکوٰۃ ہے۔ ایک انسان کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک اس کے ذاتی استعمال کے لیے ہے اور دوسری کاروبار کی نیت سے اس نے خریدی ہے۔ پہلے تو یہ بات ہم یاد رکھیے کہ جو گاڑی انسان اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھتا ہے وہ 1 لاکھ کی ہے، 10 لاکھ کی ہے یا 1 کروڑ کی ہے، ذاتی استعمال میں جو گاڑی ہے اس پہ زکوٰۃ بالکل بھی نہیں، قطعاً اس پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ زکوٰۃ کس گاڑی پہ ہے؟ جو اس نے تجارت کی نیت سے خریدی ہے اور نفع حاصل کرنے کی نیت سے خریدی ہے، اب اس گاڑی پہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5%۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، مسئلے میں تھوڑی سی وضاحت ہے۔ وہ گاڑی جو تجارت کے لیے خریدی ہے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ وہ گاڑی اس نے رینٹ پہ چڑھائی ہوئی ہے اور ماہانہ اس کا رینٹ آتا ہے۔ اب بندہ چونکہ پہلے ہی صاحب نصاب ہے، اتنی دولت کا مالک ہے، اتنے پیسوں کا مالک ہے، اب اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ جب سال گزر جائے گا، سال کے بعد جب اس نے زکوٰۃ دینی ہے، جن دنوں میں، ان دنوں میں وہ گاڑی جو اس نے رینٹ پہ چڑھائی ہوئی ہے، اس گاڑی کی جو اصل قیمت ہے بالفرض 10 لاکھ روپیہ، تو اس 10 لاکھ پہ زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بلکہ وہ جو ماہانہ یا یومیہ یا پھر روزانہ کے اعتبار سے جو اس کو رینٹ وصول ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کرائے پہ دی جائے گی، اس گاڑی کی مکمل قیمت پہ زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ یہ پہلی صورت تھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے گاڑی رینٹ پہ نہیں چڑھائی، بلکہ اس کا کام اس طرح کا ہے کہ وہ پوری کی پوری گاڑی ہی سیل کرتا ہے، ہفتے میں 2 کر لی، مہینے میں 4 کر لی، تو وہ مکمل گاڑیاں سیل کرتا ہے، کرائے پہ نہیں چڑھاتا۔ تو جب زکوٰۃ کا دن آئے گا، وقت آئے گا، اس وقت اس کے پاس جو جتنی بھی گاڑیاں ہوں گی جو اس نے تجارت کی نیت سے خریدی ہوئی ہیں، ان تمام گاڑیوں کی اصل قیمت پر 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ 2 لفظوں میں بات پھر سمجھ لیں، اگر گاڑی رینٹ پہ دی ہوئی ہے تو جو کرایہ آتا ہے، رینٹ آتا ہے، اس کرائے پہ زکوٰۃ ہے، اور اگر گاڑی اس نے مکمل سیل کرنی ہے تو پھر اس گاڑی کی اصل قیمت جو ہے اس پہ 2.5% زکوٰۃ دی جائے گی۔ یہ گاڑی کا مسئلہ تھا۔ نمبر 2 مکان۔ مکان کا بھی اسی طرح مسئلہ ہے کہ اگر مکان اپنے استعمال کے لیے ہے، 1 ہاتھا ہے، 2 ہیں، 4 ہیں، 10، 100 بھی ہیں، 1 ایکڑ ہے، 1 مربع بھی کیوں نہیں ہے، اگر اپنے استعمال کے لیے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ قطعاً زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر مکان اس نے تجارت کی نیت سے خریدا ہے، بیچنے کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، یا تو کرائے پہ دے گا یا مکمل کا مکمل سیل کرے گا۔ اگر کرائے پہ دیتا ہے تو زکوٰۃ کس پہ ہے؟ جو کرایہ آتا ہے اس کرائے پہ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ یہ بندہ صاحب نصاب ہو، اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہو سکے۔ تو میں نے پہلے عرض کر دیا نصاب کیا ہے، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا۔ اگر سونا چاندی نہیں لیکن اتنے پیسے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے اپنے گھر کی ضروریات نکال کے، تو مکان کے رینٹ پہ زکوٰۃ ہے۔ اور اگر مکان ویسے سیل کرنا ہے تو جو مکان کی اصل قیمت ہے 1 کروڑ روپیہ، 2 کروڑ، تو پھر اس 1 یا 2 کروڑ کے اوپر 2.5% زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی طرح تیسری چیز دکان۔ دکان کی زکوٰۃ کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے۔ اگر دکان رینٹ پہ ہے تو بھائی رینٹ پہ زکوٰۃ ہے۔ جو رینٹ کا پیسہ وصول کرتا ہے
اس پیسے پہ سال گزرنے کے بعد 2.5% زکوٰۃ ہے۔ اور اگر دکان پوری کی پوری سیل کرنی ہے تو پھر اس کی جو قیمت ہے اس کی قیمت پہ 2.5% زکوٰۃ دی جائے گی۔ آخری مسئلہ، کچھ لوگوں نے کاروبار کیا ہے دکانوں میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، دکان میں کریانے کا سامان رکھا ہوا ہے، فیکٹریوں میں ہے، اور اسی طرح اور دیگر لوگوں نے کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، دکانوں میں۔ اب زکوٰۃ کس پہ ہے؟ فیکٹری پہ، کارخانے پہ اور دکان پہ نہیں۔ زکوٰۃ دینی پڑے گی اس دکان کے اندر جو سامان پڑا ہوا ہے، فیکٹری اور کارخانے کے اندر جو سامان ہے، خام مال ہے، تیار ہے یا نہیں تیار، جو اس کے اندر تجارت کی نیت سے سامان تیار کیا جاتا ہے یا بیچا جاتا ہے، اس سامان کے اوپر سال گزرنے کے بعد 2.5% زکوٰۃ دی جائے گی، دکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ کوئی انسان جنرل سٹور رکھتا ہے، میڈیکل سٹور رکھتا ہے، تو جب سال گزر جائے گا پھر ان چیزوں کا موٹا موٹا حساب کیا جائے گا، اس وقت میں موجودہ جو قیمت ہوگی چیزوں کی ان کو جمع کر کے کیلکولیشن کی جائے گی، اور تمام مال کو جمع کر کے ان کے اندر سے 2.5% زکوٰۃ نکال دی جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مالک کائنات مجھے آپ سب کو ان مسائل کو سمجھ کے ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔